آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے لے کر 186 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی وہ ہے کہ جو، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلیلیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، فمن پس جو، شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینہ کو، فلیصمہ تو چاہے کہ وہ اس کے روزے رکھے، ومن اور جو شخص کانا ہو مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، یرید چاہتا ہے، اللہ بکم تمہارے لیے، الیسر آسانی، ولا یرید اور نہیں وہ چاہتا، بکم تمہارے لیے، العسر تنگی، ولتکملوا اور تاکہ تم پوری کرو، العدۃ گنتی، ولتکبروا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علی ما اس پر کہ جو، ہداکم ہدایت دی اس نے تمہیں، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون شکر کرو۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت فضیلت کا بیان ہے، اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ تمام کتب سماویہ اور اسی طرح قرآن کریم رمضان ہی میں نازل ہوئیں، اور قرآن لیلۃ القدر کو سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، جو سراپا ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس آیت سے قرآن اور رمضان کا خصوصی تعلق معلوم ہوا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور زندگی کے آخری رمضان میں 2 بار دور فرمایا۔ مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اس لیے رمضان میں قیام اللیل کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معانی ہے۔ نمبر 1، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نمبر 3، مکمل قرآن کریم رمضان مبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور جبرائیل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال تک کے عرصہ میں پورا ہوا۔
عظمت والی چیز سے نسبت کی برکت۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں ہے، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ اس لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت اور شرافت والے ہو گئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا، اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سال زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش کے سال زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں مذکور ہے۔ والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ زیر تفسیر آیت میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 قرآن ہدایت ہے، نمبر 2 روشن نشانی پر مشتمل ہے، نمبر 3 حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فرقان وہ چیز ہے جو حق و باطل کے درمیان اچھی طرح فرق کر دے۔ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں، خواہ قرآن مجید نے ان کی تصدیق کی ہو یا نہ کی ہو، وہ انسانی امیشوں ملاوٹوں کی وجہ سے حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہیں۔ یہ صرف قرآن پاک ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہیں، اور یہ قرآن قیامت تک کھرے کوٹے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت کامل رہے گا۔ قرآن شریف کے 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتی متبادل بھی عطا فرما دیے۔ روزہ فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض صورت میں فدیے کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ روزہ کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت دے دی، اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دے دی، بلکہ سحری افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم پر آسانی چاہتا ہے، اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس طرح سے علماء کرام نے روزوں کی تکمیل پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام اور اس کے لیے جاتے واپس آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام اخذ کیا ہے، جس کی عملی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان رخصتوں اور اللہ کی مہربانی کی وجہ سے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہر قسم کے لوگوں کا لحاظ رکھ کر ایسے احکام نازل فرمائے ہیں۔ الغرض اس ماہ مبارک قرآن پاک کے ساتھ بطور یادگار خصوصی لگاؤ ہے، اس لیے حکم ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ اگرچہ میں تلاوت منتہائی مقصود نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نصیحت پکڑی جائے، اس کے بتلائے ہوئے اصولوں کی پیروی کی جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، آپ سے سوال کریں، عبادی، میرے بندے، انی، میرے متعلق، فإنی، تو بلا شبہ میں، قریب ہوں، اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت، دعا، الداعی، دعا کرنے والے کی، اذا، جب بھی، دعانی، مجھ سے مانگے، فلیستجیبوا، پس وہ چاہیے کہ مانے وہ بھی، لی، میرا حکم، ولیؤمنوا، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، بھی، مجھ پر، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، وہ ہدایت پائیں۔ اس آیت سے پہلے اور بعد میں ماہ رمضان کا ذکر ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت دعا کی قبولیت کا خاص سبب ہے، اور پھر افطار کے وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے، یعنی رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب روزہ افطار کرتے تو اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ ہو نہ قطع رحمی، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اسے اتنی برائی ٹال دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر تو ہم بہت دعا کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کی قبولیت کے سلسلے میں 2 حکم دیے۔ ایک تو یہ کہ ان پر بھی لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں، اور کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو خواہ وہ دعویٰ کرتا رہے اور توبہ کے بغیر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل صبر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور وہ حرام غذا کے ساتھ پلہ بڑا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ دوسرا حکم یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور یقین رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرط کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دوبارہ دعا کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میری دعا قبول کرتا ہو، تو اس وقت وہ تھک ہار کر رہ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ دعا کی قبولیت کے ضمن میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا قبولیت رزق حلال کے ساتھ مشروط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ حلال رزق کھاؤ تو دعا قبول ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا دل کی پوری توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسی دعا کو قبول فرماتے ہیں کہ جو عاجزی کے ساتھ دل کی گہرائیوں پوری توجہ کے ساتھ کی گئی ہو۔ جو غافل ہے لو لعب میں مشغول ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نیز یہ بھی آتا ہے کہ دعا جب پوری یقین کے ساتھ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ الغرض قبولیت دعا کی 3 صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ جب دعا مسلط خداوندی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ فوراً قبول کر لی جاتی ہے اور بندوں کو اس کی مطلوبہ چیز دے دی جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مطلوبہ شاید تو بندوں کو نہیں ملتی اور اس دعا کی برکت سے بندہ پر نازل ہونے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کی دعا نکلتی ہے تو وہ آنے والی مصیبت کے ساتھ ٹکراتی ہے اور وہ اسے نیچے نہیں آنے دیتی حتیٰ کہ سور اسرافیل پھونکا جائے۔ فرمایا دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ اسے دعا کرنے والے کے لیے ذخیرہ آخر بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن دعا گو کو پتہ چلے گا کہ دعاؤں کے کتنے ذخیرہ اس کے لیے موجود ہیں۔ اس دن بندہ خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور وہ سب کو سب اس کے لیے آخر کا ذخیرہ بن جاتی۔ فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو فرما دیں کہ میں تو قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔